بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، کہ اپنے والدین کو اف بھی نہ کہو۔ والدین کی اطاعت و فرما برداری کا اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اپنی عبادت کا حکم فرمایا، وہاں پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی حکم عطا فرمایا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ والدین کو گالی نہ دو۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ والدین کو کون گالی دے سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی کے والدین کو گالی دی جاتی ہے اور بدلے میں وہ بھی اس کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے والدین کو گالی دینا ہی ہے، جیسے کہ اپنے والدین کو گالی دی۔ نبیوں کے بعد افضل ترین ہستیاں جو ہیں وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی ہیں۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے نیک، نمازیں پڑھنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے، دن کو روزہ رکھنے والے، تو ان کی جب نزع کا وقت آیا، آخری وقت آیا، تو ان کی زبان پر کلمہ نہیں جاری ہو رہا تھا۔ تو ان کی بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ علقمہ کا آخری وقت ہے لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی، حضرت بلال، حضرت سلمان اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر یہ چاروں حضرات حضرت علقمہ کے رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کلمہ پڑھو۔ تو وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہے تھے۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، عرض کیا رسول اللہ وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا بیٹا کلمہ پڑھو۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میری زبان پر جاری نہیں ہو رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کی بیوی سے پوچھا کہ کیا ان کے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا جی والد صاحب زندہ تو نہیں ہیں، والدہ زندہ ہے۔ کہا وہ کہاں پہ ہے؟ کہا وہ دوسری طرف ہیں۔ فرمایا ان کو بلا کر لاؤ، اگر وہ نہیں آ سکتی تو میں خود ان کے پاس چل کر جاؤں گا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام جو ہے علقمہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کو دیا۔ تو کہنے لگی میرے ماں باپ ان پر قربان، میں چل کر آتی ہوں۔ وہ لاٹھی کے سہارے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرا بیٹا کلمہ کیوں نہیں پڑھ پا رہا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے بیٹے کا حال بتاؤ۔ کہنے لگی یا رسول اللہ نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، تو صدقہ خیرات بھی کرتا ہے۔ تو آپ نے پوچھا تیرے ساتھ کیسا رویہ ہے؟ کہ بعض باتوں میں اپنی بیوی کو مجھ پر ترجیح دے جاتا ہے، میں اس وجہ سے اس سے ناراض ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو، ایندھن جلاؤ۔ تو علقمہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کو زندہ جلاؤں گا۔ تو کہنے لگی یا رسول اللہ میرے بیٹے کو آپ کیسے جلائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اس کو معاف نہیں کرو گی تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ کے اندر جلائے گا، اور جہنم کی آگ دنیا سے کئی گنا زیادہ سخت ہے۔ میں چاہتا ہوں اس کا معاملہ دنیا کے اندر ہی صاف ہو جائے اگر تم نے معاف نہ کیا۔ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں۔ ادھر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ دیکھو علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہوا کہ نہیں ہوا۔ ادھر ماں نے معاف کیا، ادھر حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر کلمہ جاری ہوا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے وہ دنیا سے چلے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کفن دفن اور ان کا جنازہ پڑھایا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا سنو، انصار اور مہاجرین کی جماعت وہاں پر موجود تھی۔ آپ نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا اس پر اللہ کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت، اس پر زمین و آسمان کی لعنت، نہ اس کا روزہ قبول، نہ نماز قبول، نہ صدقہ قبول۔ تو اتنی بڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائی۔ آج ہم دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے والدین کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ کیا ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں یا برا کرتے ہیں؟ ہر بندہ اپنے گریبان کے اندر جھانک کے دیکھ سکتا ہے۔ اللہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، ان کے سامنے اف بھی نہ کہو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر اف سے
نیچے درجے کا ہلکا کوئی کلمہ تھا ہی نہیں، وگرنہ اللہ تعالیٰ وہ بھی ارشاد فرما دیتے۔ تو ہمیں اپنے والدین کی اطاعت کرنی چاہیے۔ جن کے والدین زندہ ہیں وہ غنیمت جانیں، اور جن کے دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کرنا یہ والدین کا حق بنتا ہے۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی قدر و قیمت اور ان کا مقام